بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم یور سوشل اسٹڈی ٹیچر آف کلاس 5 فرام PMS Boys 6. Class 5th Social Study Video number 3. Unit number 5, Weather and Climate. Today's our topic is Factors Affecting Climate. آج کے ٹاپک سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریممبر کرواؤں کہ میں نے ویڈیو نمبر 1 اور 2 میں آپ کو ویدر اینڈ کلائمیٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. ہمارے پاس ویدر ہے. ویدر مینز دا ڈے ٹو ڈے کنڈیشن آف ہیٹ اینڈ کولڈ, ہیومیڈیٹی, کولڈنیس, ڈرائینیس اور رین ان اینی پلیس. اینڈ کلائمیٹ مینز دا ویدر کنڈیشن ان اے ریجن اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. انڈرسٹینڈ. اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف, فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ. فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ. فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ میں ہیں دا ویدر آف دا ڈفرنٹ ریجن آف دا ورلڈ از ڈفرنٹ. دا کلائمیٹ آف ون ریجن از ویری ہاٹ وائل ادر از ویری کولڈ. دیئر آر ڈفرنٹ فیکٹرز وچ افیکٹ دا کلائمیٹ آف ڈفرنٹ ریجن آف دا ورلڈ. کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے جگہوں کے مختلف قسم کے کلائمیٹ ہوتے ہیں. ہر جگہ کا, ہر ریجن کا اپنا کلائمیٹ ہوتا ہے. ایک ریجن میں کلائمیٹ ہاٹ ہوتا ہے تو دوسرے میں کولڈ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ. ڈسٹینس فرام دا ایکویٹر. دا ایریاز کلوز ٹو دا ایکویٹر ہیو ہائی ٹمپریچر بیکاز دا سن ریز فل vertically on the equator. For example, Ecuador, Brazil and Kenya are located on equator. The areas that are located on the poles have less temperature because the sun rays fall sliding on the poles. Near the North Poles, Canada, Denmark and Russia are located. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکویٹر کے قریب ترین جتنے بھی ملک ہے وہ اس کا کلائمیٹ ہاٹ ہوتا ہے, اور جو ہمارے پاس نارتھ پول میں جتنی بھی کنٹریز ہے, کینیڈا, ڈنمارک اینڈ رشیا, تو ان کا کلائمیٹ سارا سال کولڈ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ. اب آتے ہیں ہم اپنے الٹیٹیوڈ کی طرف. الٹیٹیوڈ مینز دا ہائٹ آف اے پلیس ابو سی لیول, یعنی اونچائی کو کہتے ہیں. الٹیٹیوڈ کا مطلب ہے اونچائی. As we move higher, the temperature decreases. The mountainous region are above sea level. Therefore, the climate of a mountainous areas is cold. On the other hand, the climate of a plain areas is warmer. Understand? ہمارے پاس جتنے بھی ماؤنٹینیس ایریاز ہے ان کا کلائمیٹ کولڈ ہوتا ہے, اور جو ہمارے پاس پلین ایریاز ہیں جہاں پہ ماؤنٹینس نہیں ہوتے تو ان کا کلائمیٹ ہمارے پاس گرم ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ. یہ ہمارے پاس الٹیٹیوڈ کی پکچرز ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح ہے, یعنی اونچائی. جتنا بھی ہم نارتھ سائڈ پہ جائیں گے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ہوگا. اکثر ہم گرمیوں میں مری, نتیا گلی, ڈونگا گلی, ایوبیا جاتے ہیں نا, تو وہاں کا کلائمیٹ کیوں کولڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پہاڑی ایریاز ہیں, وہ نارتھ سائڈ پہ پہاڑی ایریاز ہیں, تو ہم جتنا بھی ہم اوپر جائیں گے تو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں اوشن کرنٹس. اوشن کرنٹس, constant flows of water across the ocean is called ocean currents. There are two types of ocean currents: hot water currents and cold water currents. The areas where hot water currents flow, it keeps the temperature of coastal areas moderate, and cold water currents decrease the temperature of coastal areas. انڈرسٹینڈ. ہمارے پاس کوسٹل ایریاز جو ہوتے ہیں, کوسٹل ایریاز جو ساحل سمندر جسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ ہمارے پاس کولڈ ہوتا ہے, یعنی اتنا کولڈ بھی نہیں ہوتا لیکن ٹمپریٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں سمندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اوشن کرنٹس ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتے ہیں, ایک ہمارے پاس ہاٹ واٹر کرنٹس ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کولڈ واٹر کرنٹس ہیں. انڈرسٹینڈ. یہ ہے اوشن کرنٹس. کلوزر ٹو ایکویٹر سیز آر وارمر. واٹر گیٹس کولڈ اور ہاٹ وین کولڈ اور ہاٹ وینڈس بلو اوور دیم. پاکستان ہیز وارم واٹر سی. اب ہمارا ٹاپک ہے
لاسٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے ڈائریکشن آف ونڈس کی طرف ہم آتے ہیں. ڈائریکشن آف ونڈس یعنی جو ہواؤں کی سمت ہوتی ہیں کہ کون سی جگہ سے کس قسم کی ہوائیں چلتی ہیں. ہمارے نارتھ سائڈ پہ جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ساؤتھ سائڈ پہ سندھ اینڈ بلوچستان میں جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں. The winds from hot areas increase the temperature of a place. On other hand, winds from cold areas decreases the temperature. Winds from the ocean are full of water vapors and sometimes they are responsible for rainfall over there. یعنی ہمارے پاس جو سمندر سے چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی جگہوں سے چلنے والی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ پانی کو لے کر آتی ہے، اور جسے ہم بخارات کہتے ہیں وہ لے کر آتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر بارش کا ذریعہ بنتی ہے. Effects of human activities on climate. Apart from natural factors, human activities also affect the climate. Following are these activities: trees absorb carbon dioxide and release oxygen. Due to cutting down trees, carbon dioxide enter the atmosphere. In factories, fuels like petrol, coal and natural gas etc. are used for burning, which release carbon dioxide and other gases into the atmosphere. The smoke from the vehicle and factories increases the content of carbon dioxide in the atmosphere. Scientists think that carbon dioxide is the main cause for global warming. انڈرسٹینڈ، یہ ہے ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے پاس افیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن کلائمیٹ ہیں، یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے جو درخت ہیں، ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ درخت ہمارے جو کلائمیٹ ہے ان کو بہت زیادہ خوشگوار بناتی ہیں. اور درختوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ ہیومن کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی فیکٹریز میں یہ دھوئیں وغیرہ ہیں، یہ ہمارے کلائمیٹ کو خراب کر دیتی ہیں، ہمارے کلائمیٹ کو آلودہ بنا دیتی ہے، آب و ہوا آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں انسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.